الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بأي ذنب قتلت آمنت باللہ صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اولاد اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک عظیم اور اہم نعمت ہے۔ اس کی تربیت اس کے والدین پر لازم ہے۔ اولاد کا انتساب چونکہ مرد کی طرف ہوتا ہے، اس لیے مرد کو اپنی اولاد کی تربیت کے لیے ایک صالح، پاکیزہ، عفت مآب اور دیندار خاتون کا انتخاب کرنا چاہیے۔ زمانہ جاہلیت کا ایک شخص اپنی اولاد کو بٹھا کر کے کہتا ہے کہ بیٹا، میں نے تمہارے دنیا میں آنے سے قبل بھی تم پر احسان کیا ہے۔ تو بیٹے اپنے باپ سے استفسار کرتے ہیں کہ ابا جی یہ تو ارشاد فرمائیں، احسان موجود چیز پر ہوتا ہے، معدوم پر احسان نہیں ہو سکتا۔ جب ہم اس کائنات رنگ و بو میں تھے ہی نہیں تو آپ نے ہم پر احسان کس معنی میں کیا؟ تو اس شخص نے اپنی اولاد کو کہا کہ میں نے تمہارے آنے سے قبل جو تم پر احسان کیا ہے وہ یہ ہے کہ میں نے تمہارے لیے ایک پاکیزہ خاتون کو تلاش کیا ہے۔ اگر ماں پاکیزہ ہو، ماں دیندار ہو، تعلیم یافتہ ہو اور دین سے لگاؤ رکھنے والی ہو تو یقیناً اس کی تربیت کا اثر اولاد میں نظر آتا ہے۔ عدالت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ میں ایک بوڑھا شخص لڑکھڑاتے ہوئے قدموں کے ساتھ مقدمہ درج کرنے کے لیے حاضر ہوتا ہے اور عرض کرتا ہے کہ میری اولاد نافرمان ہے، وہ میری بات نہیں مانتے۔ اس نے مقدمہ درج کیا اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے ناخلف اور نالائق بیٹے کو بلا ڈالا۔ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی عدالت میں جب وہ نوجوان آیا اور آ کر کے عرض کرنے لگا، حضرت میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، مجھے یہ تو ارشاد فرمائیں کہ والدین کے حقوق شریعت نے بیان کیے ہیں، کیا اولاد کے حق بھی والدین کے ذمہ پر لازم ہیں؟ فرمایا کہ ہاں، جس طرح والدین کے حقوق اولاد پر واجب اور لازم کر دیے گئے، اسی طرح اولاد کے حقوق بھی والدین پر لازم ہیں۔ جیسے کہ میں نے عرض کیا ہے کہ اپنے بچوں کی تربیت کے لیے پڑھی لکھی اور دیندار سنجیدہ خاتون کا انتخاب یہ مرد کی ذمہ داری ہے۔ اگر اس کا انتخاب درست ہوگا تو اولاد میں تربیت کا اثر جھلکے گا۔ وہ عرض کرتا ہے کہ یہ میرا پہلا حق تھا کہ میرا باپ میری تربیت کے لیے ایک پاکیزہ عالی نسب خاتون کو تلاش کرتا، جبکہ میرے باپ نے میرا یہ حق ادا نہیں کیا۔ اس نے یعنی میرے والد نے ایک باندی سے نکاح کیا جو ان پڑھ تھی، جاہل تھی، تہذیب و تمدن کے قوانین سے ناآشنا تھی، اور جو خود تہذیب و تمدن سے آری تھی، جو خود ان پڑھ اور جاہل تھی، وہ میری تربیت کیا کرتی؟ اولاد کا دوسرا حق یہ ہے کہ اپنی اولاد کو اچھے ناموں سے نوازا جائے،
وہ عرض کرتا ہے کہ میرے والد سے پوچھیں کہ انہوں نے کیا میرا یہ بھی حق ادا کیا یا کہ نہیں، بلکہ انہوں نے میرا نام جال رکھا، جس کا معنی ہے گندگی کا کیڑا۔ مجھے بتائیے اس نام کو لے کر کے کیا وہ معاشرے میں زندگی چین اور سکھ سے گزار سکتا ہے؟ کیا وہ اپنا سر فخر سے بلند کر کے جی سکتا ہے؟ جب اس نے پے در پے اپنے حقوق کا مطالبہ کیا تو جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس بوڑھے شخص کا مقدمہ خارج کر دیا کہ جب تم اپنی اولاد کے حقوق ادا نہیں کرتے، جب تم اپنے فرائض سے عہدہ برا نہیں ہوتے، تو اپنی اولاد سے فرما برداری کی تم توقع بھی نہیں رکھ سکتے۔ صاحب، اولاد کا حق آج اگر ہم ادا کریں تو یہ شکوے، یہ شکایتیں، یہ تعویذوں کے انبار، یہ شعبدہ بازیوں کے شعبدے، یہ تصوف کے نام نہاد ٹھیکیدار، ان کی دکانیں بند ہو جائیں، کیونکہ ہم اولادوں کو فرما بردار بنانے کے لیے تعویذ لینے جاتے ہیں۔ صاحب، جب خود عمل کا جامہ پہن کر اپنے بیٹے کے لیے اور ماں اپنی بیٹی کے لیے اسوہ فاطمہ اس کے سامنے رکھے گی اور بیٹا بیٹے کے سامنے اس کے باپ کا چہرہ ہوگا، وہ باپ جو سنت رسول کا پابند ہے، جب اسے گھر سے سنت رسول ملے گی، جب ماں کے روپ میں اسے اسوہ فاطمہ سکھانے والی ٹیچر موجود ہوگی، تو پھر وہ کبھی بھی نافرمان نہیں ہو سکتی۔ صاحب، اسی طرح ایک حق اولاد کو زندہ رکھنا بھی ہے۔ ربیہ نامی ایک شخص تھا، قبائل عرب میں ایک قبیلے کا سردار بھی تھا۔ اس کی دشمنوں کے ساتھ مٹ بھیڑ ہوئی اور دشمنوں نے رات کی تاریکی میں شب دیجور میں شب خون مارا اور ربیہ کی بیٹی کو اٹھا کر کے وہ لے گئے۔ چند دنوں کے بعد دونوں قبیلوں میں صلح ہوئی اور بیٹی کو اختیار دیا گیا کہ اگر تم چاہو تو اپنے باپ کے گھر رہ سکتی ہو، اور اگر تم چاہو تو دوسرے قبیلے میں اسیری کی زندگی گزار سکتی ہو۔ تو اس بیٹی نے، جو ربیہ کی بیٹی تھی، قبیلے کے سردار کی دختر تھی، بیٹی تھی، اس نے اپنے باپ کو اختیار کرنے کی بجائے اسیری کی زندگی کو ترجیح دی۔ نخوت و غرور اور عزت نفس کو جب پامال ہوتے ہوئے اس نے دیکھا تو اس نے اپنے قبیلے میں بیٹیوں کے قتل کی داغ بیل ڈالی۔ وہ سب سے پہلا شخص تھا کہ جس نے قتل اولاد کا رواج ڈالا۔ پھر عرب میں کئی قبائل میں جزوی طور پر اور کئی قبائل میں کلی طور پر اولادوں کو قتل کیا جانے لگا، بالخصوص بیٹیوں کو، اس لیے کہ بیٹیاں جو ہے وہ لباس جہاد پہن کر میدان عمل میں نہیں اتر سکتی، اس لیے کہ بیٹیوں کے ہاتھ پیلے کر کے اسے بابل کے گھر سے روانہ کیا جاتا ہے۔ وہ اس لیے اپنی بیٹی کو قتل کر دیتے تاکہ کل کلاں کوئی میرا داماد نہ بن پائے، کوئی بہنوئی کی مسند پر آ کے نہ بیٹھے، اس لیے وہ بیٹیوں کو زندہ کاٹ دیتے تھے۔ زمانہ جاہلیت کی یاد تازہ کرتا ہوا پچھلے دنوں ایک واقعہ رونما ہوا۔ نہ زمین کانپی نہ عرش کانپا، کاش کہ زمین کا سینہ فک ہو جاتا، زمین کا سینہ شک ہو جاتا اور اس بدبخت کو زمین اپنے اندر نگل لیتی، یا آسمان سے بجلی آ کر کے اسے جلا کر خاک بنا دیتی، کہ جس نے ننھی معصوم کلی کو، جو کلی کھل کر کے ابھی گلاب بھی نہ بن پائی تھی، کہ اس کے ظالم درندے اور صفاق نے، اس کے باپ نے اسے 5 گولیوں سے بھون ڈالا۔ صاحب، اولاد کا ایک حق اسے زندہ رکھنا بھی ہے۔ اولاد کا حق یہ بھی ہے کہ اولاد کے درمیان عدل کیا جائے۔ بڑی معذرت سے کہوں گا کہ آج ہم اپنی اولادوں کے درمیان عدل نہیں کرتے، یا تو ساری جائیداد اٹھا کر کے بڑے کی جولی میں ڈال دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی اس نے باپ کے ساتھ بڑی محنت کی، یا چھوٹے کو
دے دیتے ہیں کہ جی یہ لاڈلا ہے. صاحب نہ اولاد چاہے فرما بردار ہو یا نہ فرمان ہو، اللہ اور اس کے رسول نے حق جو شریعت کے اندر مرتب کر دیے ہیں یہ باپ کو ضرور ادا کرنے ہیں. اور اولاد کا یہ حق ہے کہ اولاد میں شفقت و محبت اور اس کے اندر توازن برقرار رکھا جائے، عدل قائم کیا جائے. آقا کریم کی بارگاہ ناز میں ایک شخص حاضر ہوا، عرض کی یا رسول اللہ میں نے اپنے بیٹے کے لیے ایک غلام یا ایک گھوڑا با اختلاف روایات. اس نے عرض کی کہ میں نے ایک غلام خریدا ہے اپنے بیٹے کے لیے تاکہ میرا بیٹا آسودہ رہے، وہ غلام اس کی خدمت کرے اور آپ اس پر دعائے برکت فرما دیں. تو آقا کریم نے ارشاد فرمایا کیا ایسے ہی غلام تو نے اپنے دوسرے بیٹوں کو بھی لے کر کے دیے ہیں؟ اس نے عرض کی کہ نہیں یا رسول اللہ. تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا انی لا اشہد علی جور، میں محمد کبھی ظلم پر گواہ نہیں بنتا. تو بیٹوں کے درمیان بیٹیوں کے درمیان عدل و انصاف قائم کیا جائے. امام بخاری نے لکھا آقا کریم نے ارشاد فرمایا فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، فعدلوا بین اولادکم، اپنی اولادوں کے درمیان محبت قائم کریں، اپنی اولادوں کے درمیان عدل قائم کریں. تربیت کا حق بھی اولاد کا ہے. صرف اس دنیا میں لا کر کے اسے حالات کے تھپیڑوں پہ چھوڑ دینا یہ ایک جانور کی صفت ہوتی ہے. کبھی ماں باپ اپنی اولاد کو دنیا میں لا کر کے اس سے آنکھیں بند نہیں کر لیتے، اسے نگلیکٹ اور نظر انداز نہیں کرتے، بلکہ اپنے بچوں کی اپنی اولاد کی تربیت کو فریضہ اولی سمجھتے ہیں. اپنے اولاد اور اپنی اولاد کی تربیت کو وہ فریضہ اولی جانتے ہیں اور ان کی کمزوریوں کو دیکھ کر کے پھر انہیں راہ خدا کی طرف لے کر کے آتے ہیں. حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ ایک شکر کی پڑیا کی طرف مائل تھے.